میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شہباز مرتضی امان، قرآن پاک اردو یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ کیا نبیوں، رسولوں، فرشتوں یا اولیاء کو غائب کا علم ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ آج بھی ہم صرف قرآن کی روشنی میں ہی بات کریں گے۔ غائب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس یا انبیاء کو بھی وہی علم ملتا ہے جو اللہ عطا کرے۔ قرآن اصل تعلیمات سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ ناظرین، اپنے واقعہ کا آغاز کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور قرآن پاک کی سورہ سے۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سرائے پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، انبیاء کرام کو علم غائب نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد ملکہ بلقیس کی خبر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے اس کی خبر سے بے خبر تھے، جیسا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے، وہی غائب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غائب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غائب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ ناظرین، ابھی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور جنات کی بے خبری پر بات کریں گے۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، پھر جب ہم نے سلیمان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غائب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ ناظرین، یہ آیت واضح دلیل ہے کہ جنات کو بھی
غائب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر وہ غائب جانتے تو سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے اور وہ مشقت میں پڑے رہے۔ ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے فرشتوں کے متعلق۔ اللہ کی ذات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم کو سجدہ کے لیے ان کے سامنے کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے فرمایا، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف کہ قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ ناظرین، اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اسی لیے وہ پریشان ہوئے۔ آگے پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے، پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے تو لوط نے کہا، یقیناً تم تو اجنبی لوگ ہو۔ ناظرین، یہاں پہ بھی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اجنبی انسان ہی سمجھا، ان کو پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ ابتدائی طور پر حضرت لوط علیہ السلام کو علم غائب نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے انہیں انسان ہی سمجھا اور اپنی قوم کی بدکاری کے ڈر سے پریشان ہوئے۔ بعد میں فرشتوں نے اپنی حقیقت بیان کی کہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آپ کی قوم کی طرف آئے ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصر قصے کی طرف۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور حضرت ابراہیم کو صاحب علم بیٹے اسحاق کی بشارت دی اور یہ بھی بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی طور پر معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ ناظرین، اب ہم ادھر بات کریں گے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کئی بار سن ہی چکے ہوں گے۔ اس واقعے میں سے ایک دو آیات بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، یوسف کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑتے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے، اور یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کرو، وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے بعد غائب کا علم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ظن اور گہرے احساس پر کہہ رہے تھے کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف کہاں ہیں یہ نہیں جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر جگہ دعا اور امید سے ہی بات کرتے رہے، یقین سے نہیں کہ یوسف زندہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ لمحہ وہ تھا جب اللہ نے انہیں کچھ حقیقت کا احساس عطا کیا، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غائب کا علم نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہیں یا زندہ ہیں یا نہیں۔ وہ صرف دعا، امید اور دل کے احساس پر بات کرتے تھے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کچھ قرآن کی ایسی آیات جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر اللہ کی ذات نے نازل فرمائیں۔ کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غائب کی باتیں نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، پھر ایک جگہ ایک سورہ میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غائب جانتا ہوں، اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کی ذات ایک سورہ میں فرماتی ہے، کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غائب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ناظرین، ایک اور سورہ میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، کہہ دیجئے کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عن قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غائب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غائب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غائب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں ان مقامات پر علم غائب کا ذکر آیا ہے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود مکمل علم غائب حاصل نہ تھا، البتہ اللہ جتنا چاہتا اتنا علم عطا فرماتا تھا۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے بارہا واضح فرمائی۔ ناظرین، علم غائب نہ نبیوں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے
علم دے، لیکن خود سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ علم غائب صرف اللہ کی خاص ملکیت ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اسی پر ہونا چاہیے کہ وہی اللہ غائب و ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی رحمان، وہی رحیم ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر لائک کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو سنا دیکھا کریں۔ الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی ویڈیو آپ تک پہنچ چکی ہیں، کوئی ایسی ویڈیو نہیں کہ جو میں نے الفاظ اسلامی کتب سے لیے ہوں یا میں نے علماء کرام کی باتیں کاپی کی ہوں۔ جتنی بھی ناظرین میں نے 2-4 ابھی تک ویڈیو بنائی ہیں، الحمدللہ مکمل آیات کا اور حدیثوں کی مدد سے ویڈیو بنائی ہیں۔ ایک ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ ایک ویڈیو پہ کم از کم اگر لگاتار دیکھا جائے تو 20 سے 25 گھنٹے لگتے ہیں۔ جس موضوع پر ویڈیو بنانی ہو اس موضوع کے حوالے سے قرآن اور حدیثوں سے وہ مواد اکٹھا کرنے میں اور پھر ان کے آگے پیچھے ترتیب کرنے میں، پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں اور پھر اس کے بعد ریکارڈنگ کرنے میں، تو ناظرین گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھا کریں، آگے شیئر کیا کریں، یہی آپ سے اپیل ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی، تبلیغ کرنے کی، جس طرح اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہی ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسی طرح تبلیغ کی جا رہی ہے، تو آپ بھی اس تبلیغ کا حصہ بنیں تاکہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے اس سے میرا چینل مونوٹائز ہوگا، جس سے مجھے فائدہ ہوگا، اور اس مونوٹائز ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیوز پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔